السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پاکستان بننے کے بعد پہلی تبلیغی جماعت جو ہندوستان سے آئی، اس کے عبرت ناک اور دل دہلا دینے والی سچی کارگزاری 200 اگست 1947 میں تقسیم ہند کے فوراً بعد سب سے پہلی تبلیغی جماعت جو پاکستان گئی، اس کی روایات سفر بڑی عبرتناک اور سبق آموز ہے۔ اس جماعت کے ایک رکن نے لاہور پہنچ کر حضرت جی مولانا محمد یوسف قندیلوی رحمت اللہ تعالی کو 24 اگست 1947 کو اپنے عجیب اور خطرناک سفر کے حالات لکھے۔ وہ یوں لکھتا ہے کہ محترم المقام مخدومنا مولانا محمد یوسف رحمت اللہ تعالی سلام مسنون، ہماری لاہور جانے والی جماعت جو کہ 6 افراد پر مشتمل تھی، آپ سے اجازت لے کر جب اسٹیشن پہنچی تو ہمیں مختلف ذرائع سے یہ پتا چلا کہ باراستہ پھٹنڈا جانا انتہائی خطرناک ہے۔ ہم نے امیر جماعت سے اس سلسلے میں مشورہ کیا تو انہوں نے نکا سا جواب یوں دیا کہ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، اور یوں کہا کہ ہمیں فضاؤں اور زہری حالات اور مشاہدے سے متاثر نہیں ہونا چاہیے، بلکہ یہی حق ہے کہ ہم ایسے میں اپنے آپ کو اللہ پر چھوڑ دیں۔ اس سے زیادہ اچھا اور کون سا وقت ہوگا کہ ہم اللہ کے دین کے لیے نکلے ہوئے ہیں۔ غرض یہ کہ ہم نے حکم امیر کے سامنے سر تسلیم خم کرتے ہوئے اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دیا، وضو کیا، نمازیں پڑھی اور تعلیم میں مشغول ہو گئے۔ اب تک تو چند مسافر ہمارے ڈبے میں ہم سفر تھے، لیکن اس کے بعد سوائے ہمارے اور پھٹنڈا اترنے والے قلی کے اور کوئی نہ تھا۔ جین کے اسٹیشن پر جب ہماری گاڑی پہنچی تو فسادی گروہ در گروہ جو کہ بلموں، خنجروں اور چھریوں سے مسلح تھے، جس ڈبے میں ہم سوار تھے وہ بھی چڑھ آئے اور ہمیں دیکھ کر آپس میں کانا پھوسی کرنے لگے۔ جب ان کا دل چاہتا تو گاڑی کو رکوا لیتے یا چلنے دیتے تھے۔ غرض ریل کا تمام سٹاف منو انہی کے کہنے میں تھا۔ جب موٹر کا اسٹیشن آیا تو ہم نے چادر میں لپٹی ہوئی خون میں لت پت لاشیں دیکھی۔ ایک جوان اور دوسری 14-15 سالہ مسلمان بچے کی تلواروں سے کٹی ہوئی پٹری پر پڑی ہوئی لاشیں تھیں۔ فسادی بدستور سرگوشیاں کرتے اور ہمیں دیکھ کر مسکراتے رہتے۔ پھٹنڈا سے آگے جب گاڑی گیانا اسٹیشن پر پہنچی تو گاڑی میں لگ بھگ 1000 فسادی جمع ہو گئے اور انہوں نے گاڑی کھڑی کر لی۔ پہلے کچھ دیر انہوں نے مشورہ کیا، بعد میں انہوں نے 4 گروپ میں تمام فسادیوں کو اس طرح تقسیم کیا کہ ایک گروہ جن کے پاس تلواریں، بلم اور برچھیاں تھیں ڈبے کے آگے کھڑا ہو گیا، اور دوسرا مسلح گروہ ڈبے کے اندر 2 حصوں میں تقسیم کر کے بھجوا دیا۔ ایک حصے کا کام صرف یہ تھا کہ مال و اسباب اور جوان عورتیں اور بچیاں لوٹ کر لے جائیں، اور دوسرا گروہ مسلمان مردوں کو ڈبے سے نکال کر باہر کھڑے ہوئے گروہ کے حوالے کرتا، جنہیں وہ منٹوں میں کاٹ کاٹ کر ختم کر دیتے تھے۔ تیسرا گروہ گاڑی کے دوسرے رخ پر صرف پستولوں سے مسلح تھا، جو مسلمان ادھر ادھر بھاگ نکلنے کی کوشش کرتا اسے گولی مار دی جاتی، اور چوتھا گروہ بیلچوں اور زمین کھودنے والے اوزاروں سے مسلح تھا تاکہ لاشوں کو گڑھا کھود کر دبایا جا سکے۔ اب انہوں نے قتال کا کام یوں شروع کیا کہ گاڑی کے ایک سرے سے دوسرے سرے تک مسلمان مردوں اور عورتوں کو ایک ایک کر کے ڈبے سے نکال کر اگلے گروہ کے حوالے کر دیتے۔ اسی طرح وہ مسلمانوں کو ختم کرتے جاتے اور بھاگ جانے والوں کو گولیوں سے بھونتے جاتے۔ ہم نے ہیبت ناک منظر دیکھا تو اللہ سے دعائیں مانگنے لگے اور آہستہ آہستہ سیٹوں کے نیچے چھپ گئے
اور بھائی رحمت علی صاحب جن کی داڑھی مونچھیں نہیں تھی انہیں بہر ہی رہنے دیا۔ اتفاق سے ایک ہندو نیم پاگل جیسا بھی وہ بھی ہمارے ساتھ تھا، جس کے سر پر چوٹی، گلے میں جینو اور ہندوانہ وضع قطع بھی صاف دکھائی دے رہی تھی۔ ہم اسے کچھ نہ کچھ کھانے کے لیے دے دیتے تھے، جس کی وجہ سے وہ ہمارے ساتھ ہی چمٹا ہوا تھا۔ ایک 14 سالہ بچہ جو کہ بھائی رحمت کا رشتہ دار تھا، اسے بھاولپور جانا تھا، وہ بھی ان کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا۔ ایک اصلی ہندو اور 2 نقلی ہندو بن کر جن سیٹوں کے نیچے ہم چھپے ہوئے تھے ان کے اوپر بیٹھ گئے۔ اس دوران فسادی ایک مسلمان کی لاش ہمارے ڈبے میں ڈال گئے تھے۔ جب وہ قتال کرتے ہوئے ہمارے ڈبے میں آئے تو رحمت علی نے قتال کرنے والوں کو کہا کہ یہاں تو کوئی مسلمان نہیں ہے، تم بھی اپنی تسلی کر لو، اور پہلے والے یہ ایک لاش ادھر ہی چھوڑ گئے تھے کہ اسے بھی بہر پھینک دینا۔ قتال والے گروہ نے جب ہمارا ڈبہ خالی دیکھا تو دوسرے سرے تک پہنچ گئے۔ ہم نے خیال کیا کہ چلو رسیدہ بود بلائے والے بخیر گزشت، لیکن اگلے اسٹیشن پر ہو بہو یہی انتظام اسی فعل کے ساتھ پھر عمل میں لایا گیا۔ آنکھوں دیکھے اور کانوں سے سننے میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ ہم جو دیکھ رہے تھے احاطہ امکان سے بہت بہر ہے کہ وہ صفحہ قرطاس پر اپنے احساسات و کیفیات کے ساتھ رقم کر سکے۔ ان کے قتال کا رنگ ڈھنگ جو اولاً بیان کیا ہے آخر تک یہی رہا۔ اس دوران میں 36 میل کے فاصلے میں گاڑی کو 13 مرتبہ کھڑا کیا گیا اور مذکورہ طے شدہ طریقے سے فسادی خون کی ہولی کھیلتے رہے۔ جب انہیں یہ یقین ہو گیا کہ اب اس گاڑی میں کوئی مسلمان نہیں تو اس وقت قاتلوں کی آمد و رفت کم ہوئی۔ تب جا کر ہم 5 آدمی سید رسول شاہ، مولوی عبدالوہاب صاحب، مولوی صدیق صاحب، اکرام صاحب، محمود صاحب ایسا ایسا رینگتے ہوئے یکے بعد دیگرے ڈبے کے بیت الخلاء میں گھس گئے، جہاں ہمیں 4.5 گھنٹے محصور رہنا پڑا۔ ہمارا اندازہ ہے کہ فسادی اس ڈبے میں 13 مرتبہ آئے تھے، لیکن حق تعالیٰ کے خصوصی فضل و کرم سے ہم بال بال بچ گئے۔ لیکن معصوم بچوں کی چیخیں، عورتوں کا واویلا اور مردوں کا کرہنا قتل کے وقت کے ایسے منظر ہیں کہ جن کے نقوش زندگی بھر کے لیے ہمارے ذہنوں سے نہیں مٹ سکتے۔ مقتولین مسلمانوں کی تعداد کم از کم 200 سے زیادہ ہوگی، جن میں بوڑھے، بچے اور عورتیں سب ہی شامل ہیں۔ فسادیوں نے ایک لاش بھی گاڑی میں نہیں چھوڑی کہ پاکستان میں کسی کو معلوم ہو سکے۔ اس طرح ہم صرف 6 ساتھی لاہور کے اسٹیشن پر پہنچ سکے۔ یہ ابتدا کا واقعہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کے راستے میں پڑھنے اور نکلنے میں جو برکات تھی وہ ہم نے اس سفر میں بدرجہ اتم دیکھی، اور ہم میں سے ہر کوئی اس وقت یہ کہتا تھا کہ اللہ اگر اس وقت ان ظالموں سے نجات دے دے تو ساری عمر تبلیغ کے کاموں میں صرف کر دیں گے۔ ہم محفوظ و امان طریقے سے اپنی منزل مقصود پر پہنچ گئے، اسی لیے یہ خیریت نامہ تحریر کر رہا ہوں۔ ہم آتے ہی اپنے کام میں لگ گئے ہیں اور انشاءاللہ تعالی ساری زندگی لگے رہیں گے۔ ہمارے لیے خصوصی دعائیں فرمائیں۔ دوستو، اسی طرح 1951 میں مشرقی پنجاب میں جانے والی ایک جماعت کی کارگزاری۔ 1951 میں حضرت جی مولانا محمد یوسف کندھیلوی رحمت اللہ تعالی نے ایک جماعت دہلی سے سہارنپور بھیجی۔ اس جماعت میں بہت سے پرانے حضرات بھی شامل تھے۔ پہلے یہ جماعت رائے پور ہو گئی اور حضرت مولانا عبدالقادر رائے پوری رحمت اللہ تعالی کی خدمت میں حاضری دی۔ حضرت مولانا عبدالقادر رائے پوری رحمت اللہ تعالی کے خدام اور متوسلین چونکہ مشرقی اور مغربی پنجاب میں پھیلے ہوئے تھے، اور ان سب پر مشرقی پنجاب کی تباہی کا بڑا اثر تھا، اور یہ متاثرین حضرات رائے پوری رحمت اللہ تعالی کی خدمت میں برابر آتے جاتے رہتے تھے۔
اس لیے ہم وقت حضرت موصوف کی مجلس میں ایک تباہ شدہ خطہ کا تذکرہ ہوتا رہتا تھا۔ جب یہ جماعت وہاں پہنچی تو ایک ایسے صاحب سے ملاقات ہوئی جو مشرقی پنجاب کے فساد کے زخم خوردہ تھے۔ اس نے مشرقی پنجاب کا حال سنایا اور بڑے درد سے بولا کہ گوجر اور جاٹ مرتد ہو گئے۔ یہ سن کر پوری جماعت انتہائی متاثر ہوئی۔ اس وقت جماعت میں 27 آدمی شامل تھے۔ حضرت شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا رحمت اللہ تعالی کی خدمت میں یہ جماعت حاضر ہوئی اور مشرقی پنجاب میں جانے کا مشورہ کیا۔ حضرت شیخ الحدیث رحمت اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ اگر چند شرائط پر عمل کرو گے تو اللہ کے نام لے کر آپ جا سکتے ہیں۔ نمبر 1، صلاۃ الحاجت کا پوری طرح اہتمام کرنا۔ نمبر 2، اجتماعی دعا کا اہتمام کرنا۔ نمبر 3، رات کے پچھلے پہر نماز تہجد کا اہتمام لازمی کرنا۔ تو جس خدا نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی مدد کی وہ تمہاری بھی مدد کرے گا۔ جماعت میں مشورہ ہوا۔ 27 آدمیوں میں سے صرف 7 آدمیوں نے اس آتش فشاں علاقے میں داخل ہونے پر ہمت کے ساتھ آمادگی ظاہر کی۔ حالات بہت نازک تھے، موت منہ پھیلائے سامنے کھڑی تھی، زندہ بچنے کی کوئی امید نہیں تھی۔ اکثر لوگ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ یعنی اپنے ہاتھوں اپنے آپ کو ہلاکت میں مت ڈالو، یہ آیت پڑھ پڑھ کر ہمیں جانے سے منع کرتے تھے، مگر ان 7 آدمیوں نے ہمت کر ہی ڈالی۔ اس کی اطلاع حضرت جی مولانا محمد یوسف رحمت اللہ تعالی کو بھی کر دی۔ مولانا نے ان حضرات کی ہمت افزائی کی اور ان کے لیے دعاؤں خصوصاً سورہ یاسین اور اس کے بعد خصوصی دعاؤں کا خوب اہتمام کیا۔ ایک صاحب جو اس جماعت کے رکن رکین تھے اپنے تاثرات اس طرح ظاہر کرتے ہیں کہ ہماری جماعت 18 مارچ 1951 کو جمعے کی نماز پڑھ کر رائے پور سے روانہ ہوئی۔ رائے پور والوں نے اشک بار آنکھوں اور دعاؤں کے ساتھ ہمیں رخصت کیا۔ جماعت خدا کا ذکر کرتے ہوئے روانہ ہوئی اور جمنا کے شاہی راستے سے جہاں بنسا بنا ہوا ہے مشرقی پنجاب میں داخل ہوئی اور خضرہ آباد میں پہلا پڑاؤ کیا۔ سکھوں نے اس عجیب و غریب جماعت کو دیکھا تو حیرت میں پڑ گئے اور مسلمان صورتیں دیکھ کر غیظ و غضب میں آ گئے۔ دلوں کے زخم ابھی تازہ تھے۔ جس مسجد میں ہم نے قیام کیا تھا اس کو چاروں طرف سے گھیر لیا اور شور و ہنگامہ کرنے لگے اور حملے کی صورت پیدا ہو گئی۔ اس صورتحال کو دیکھ کر خدا کے نحیف اور نزار بندے خدا پر یقین و اعتماد کے پیکر بن گئے اور اپنی شہادت کے انتظار میں گھڑیاں گننے لگے۔ امیر جماعت نے خدا کا نام لے کر حملہ آوروں کو مخاطب کر کے تقریر کرنی شروع کر دی۔ جماعت کے بقیہ لوگ صلاۃ الحاجت پڑھ کر ذکر و اذکار میں مشغول ہو گئے۔ خدا نے اپنے بے سر و سامان بندوں کی دعا سن لی۔ یہ جماعت کی تقریر جو کہ حقیقت میں درد و اثر میں ڈوبی ہوئی تھی اور اخلاص کا پیکر تھی سننے والوں کے دلوں میں گھر کرنے لگی۔ مقلب القلوب نے دلوں کو پلٹ دیا۔ جو آنکھیں سرخ اور خونی تھی دیکھتے ہی دیکھتے آنسوں سے تر ہو گئی۔ بلند آوازیں خاموش ہو گئی، اٹھے ہوئے ہاتھ گر گئے۔ جو لوگ مارو مار کی صدائیں لگا رہے تھے خدا اپنی زبانوں سے کہنے لگے کہ یہ مولوی تو بہت اچھی اچھی باتیں کرتے ہیں۔ واقعی ہمارے اندر حیوانیت آ گئی تھی۔ امیر صاحب نے آدھے گھنٹے کے بعد بات ختم کی تو ایک لحیم شہیم آدمی کھڑا ہو گیا اور اس نے اعلان کیا کہ یہ لوگ دہلی سے آئے ہیں، آپس میں امن و صلح کی دعوت دیتے ہیں، ظلم و عداوت اور انسان کشی کے خلاف آواز اٹھاتے ہیں۔ ہر شخص ان کی بات سنے، اگر کسی نے ان کو تکلیف دی تو میں سب سے پہلے ان کے ساتھ مرنے کے لیے تیار ہوں۔ 8 روز تک جماعت کا قیام رہا۔ خدا نے ہر شخص کے دل میں محبت و الفت ڈال دی۔ ہر مقام پر پولیس اور اس شخص نے ساتھ دیا۔
مجمع میں سب غیر مسلم ہوتے اور بعد میں خود جماعت کو ان مسلمانوں کے پاس لے جاتے جو مرتد ہو چکے تھے اور کہتے کہ یہ پہلے مسلمان تھے، ان کو پھر اپنے جیسا بنا لیجئے۔ جماعت ان لوگوں کو دیوبند، سہارنپور اور دہلی لائی۔ سارے اکابر حضرات، جن میں حضرت رائے پوری رحمت اللہ تعالی، حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا رحمت اللہ تعالی، حضرت مولانا حسین احمد مدنی اور قاری محمد طیب صاحب رحمت اللہ تعالی وغیرہ، ان کا احوال سن کر اور لائے ہوئے مسلمانوں کو دیکھ کر بہت خوش ہوتے، ان کو لپٹا لیا اور دعائیں دی۔ مولانا محمد یوسف رحمت اللہ تعالی کی خوشی تو بیان سے بہر تھی۔ آج ان کو اپنا دیرانہ خواب شرمندہ تعبیر ہوتا ہوا نظر آیا۔ خوشی اور مسرت سے ان کی آنکھیں نم تھی۔ اس جماعت کے جانے سے مشرقی پنجاب میں کام کی بنیاد پڑ گئی۔ ان اہل عزیمت نے اپنی زندگی کو خطرے میں ڈال کر کام کا ایک وسیع میدان پیدا کر لیا، دوسروں کی ہمت بندی اور پہلے جانے والوں کو السابقون الاولون میں شمار کیا جانے لگا۔ دین کے لیے قربانی دینے والی مثالی بیوی۔ دوستو، ایک آدمی کی سال بھر کی تشکیل ہوئی، وہ تیار ہو گیا، بیوی سے جا کر مشورہ کیا۔ بیوی بڑی دیندار تھی، اس نے کہا کہ تم اللہ کے راستے میں جاؤ، بچوں کی تربیت اور ان کی دیکھ بھال میں کرتی رہوں گی۔ اس طریقے سے اللہ کے راستے میں جانا میرے لیے تو مشکل ہے، تم اللہ کے راستے میں جاؤ، تم اللہ کے دین کا کام کرو گے تو اللہ پاک مجھے بھی ثواب دے گا۔ شوہر اللہ کے راستے میں چلے گئے اور بیوی اپنے بچوں کی خیر خبر لیتی رہی۔ عید کا دن آیا تو محلے کے بچے اس مبلغ کے بچوں کو چڑھانے لگے اور کہنے لگے کہ تمہارا ابا تو جماعت میں گئے اور ہمارے ابا ہمارے پاس ہیں، ہماری تو عید ہے، اور دیکھو کیسے اچھے اچھے کپڑے، اور دیکھو کیسا اچھا اچھا کھانا، ہم تو گھومنے پھرنے جائیں گے، تمہیں کون لے جائے گا؟ یہ چھوٹے بچے تھے، رونے لگے، ہچکیاں مار مار کر روتے روتے ماں کے پاس آئے۔ زندگی میں یہ پہلی عید تھی کہ بچوں کے ابا جماعت میں چلے گئے۔ اب یہ بچے ماں کو لپٹ گئے اور لپٹ کر خوب روئے، ماں بھی روئی۔ جب رونے سے فارغ ہو گئے تو ماں نے بچوں کو بٹھایا، یوں کہا کہ دیکھو بچوں، محلے کے بچوں کو عید آج ہے اور کل باسی، پرسوں ختم، اور ہماری عید جو جنت میں آئے گی وہ ہمیشہ تازی رہے گی اور بڑھتی رہے گی، اور جنت میں جا کر کیا کیا ملے گا وہ ساری آیتیں پڑھ کر سنائی۔ جنت کے انگور کیسے، جنت کی کھجوریں کیسی، جنت کا دودھ کیسا، وہاں کا شہد کیسا۔ یہ ساری باتیں سن کر بچے ہنس پڑے اور بچوں نے کہا، بس اماں، ہمارا تو کام بن گیا، ہماری تو ایسی عید ہے جو کبھی باسی ہوگی ہی نہیں۔ یہ بچے بہر گئے، پھر وہ بچے آئے، انہوں نے چڑھایا۔ ان بچوں نے کہا بیٹھو، سارے بچے بیٹھ گئے۔ بچے بھی دین کے دائی، انہوں نے یوں کہا کہ دیکھو تمہاری عید تو کل باسی اور پرسوں ختم، اور ہم نے اپنی ماں سے سنا ہے کہ ہم کو جنت کی عید ملے گی، وہ باسی نہیں ہوگی، ہمیشہ تازہ رہے گی۔ اور بھی جنت کی ساری نعمتیں ان بچوں نے گنانی شروع کی تو وہ سارے بچے خاموشی سے بیٹھ کر سنتے رہے۔ ایک طرف ابا عید کے دن دائی، یہ بیوی بھی دائیا اور بچے بھی دعوت دے رہے۔ یہ منظر ہمیں پورے عالم کے اندر قائم کرنا ہے، کرنے والے اللہ ہیں، ہمیں ہاتھ پیر مارنے ہیں، کوشش کرنی ہے۔ ایک ڈاکو کی توبہ اور چرس سے نجات۔ دوستو، ایک دوست نے بتایا کہ میں لاہور کی ایک مسجد میں نماز کے لیے گیا، وہاں جماعت آئی ہوئی تھی۔ نماز کے بعد انہوں نے تعلیم کروائی۔ تعلیم کے بعد میں نے سب ساتھیوں سے ملاقات کی۔ ایک بھائی کے چہرے پر زخم کا نشان تھا۔ بہت اصرار کے بعد انہوں نے بتایا کہ میں گجرانوالہ کا ڈاکو تھا، مقابلے کے دوران چاقو لگا تھا۔ کس طرح ان کا اندھیروں سے اجالوں کی طرف سفر کا آغاز ہوا۔ انہوں نے بتایا کہ میں ڈاکے مارتا، جگہ جگہ ٹیکس لیتا،
وہاں ایک داڑھی والا آدمی تھا جو مجھے دعوت اللہ دیتا اور چائے بھی پلاتا اور بسکٹ بھی کھلاتا۔ پہلے میں اس کا مذاق اڑاتا تھا، بعد میں اس کی باتیں مجھ پر اثر کرنے لگی اور میں اس کے پاس اکثر جاتا۔ یہ بات اس کے والد صاحب کو پسند نہ آئی اور اس نے مجھے وہاں آنے سے روک دیا، لیکن اس نے مجھے 4 ماہ اللہ پاک کے راستے میں لگانے کی دعوت دی اور مشورہ دیا کہ حلال مال سے 4 ماہ لگا لو۔ میرے پاس 80 روپے ڈاکو بننے سے پہلے مزدوری کے پڑے تھے۔ وہ روپے اور کچھ سامان لے کر اپنی ماں سے اجازت مانگی تو وہ رونے لگی۔ میں نے کہا جب 1-2 سال کے لیے جیل جاتا تھا تو اس وقت تم روتی نہیں تھی، اب کیوں رو رہی ہو؟ اجازت کے بعد میں گجرانوالہ مرکز چلا گیا۔ جب میں مسجد میں داخل ہونے لگا تو خیال آیا یہ اللہ پاک کا گھر ہے، اس میں چرس نہیں لے جانا چاہیے، لہذا میں نے اسے پھینک دیا۔ میں 2000 روپے ادھار لے کر ریونڈ چلا گیا۔ پہلی تشکیل میں مجھے چرس کی طلب ہوئی۔ میں نے امیر صاحب کو ساری بات بتائی اور واپس جانے کی اجازت چاہی، لیکن امیر صاحب نے فرمایا بیٹا گرمی ہے، غسل کر لو۔ امیر صاحب نے ساری جماعت سے کہا کہ بھائی کے لیے دعا کرو۔ ایک ساتھی کو 24 گھنٹے ذکر کے لیے بٹھا دیا۔ میں تقریباً ہر گھنٹے بعد نہاتا۔ کچھ دن کے بعد اللہ پاک نے مجھے صحت دے دی اور چرس چھوٹ گئی۔ 2 ماہ کے بعد ریونڈ مرکز میں میری خدمت لگی۔ میں جھاڑو دے رہا تھا کہ ایک بھائی آیا۔ اس نے مجھے کہا کہ تم نے داڑھی کیوں نہیں رکھی؟ میں نے اس کو نامناسب باتیں کہی، جس پر اس بھائی کو غصہ آیا کہ تم نے داڑھی کی توہین کی ہے۔ اس نے مجھے مارا، اس پر میں نے بھی اسے مارا، لوگوں نے ہمیں چھڑا دیا۔ میں ایک ستون کے ساتھ سو گیا اور وہ دوسرے ستون کے ساتھ سو گیا۔ میں نے خواب میں دیکھا کہ میں ایک میدان میں چل رہا ہوں۔ چلتے چلتے اندھیرا بڑھتا چلا گیا، یہاں تک کہ میرا ہاتھ نظر نہیں آتا تھا۔ اچانک ایک روشنی نمودار ہوئی۔ ادھر دیکھتا ہوں کہ ایک موتی کا محل ہے اور اس میں حسین و جمیل لڑکی نظر آتی ہے، اتنی خوبصورت کہ زندگی بھر نہ دیکھی۔ اٹھ کر میں نے ساتھ والے کو بتایا۔ ہم دونوں مولانا جمشید صاحب رحمت اللہ تعالی کے پاس چلے گئے۔ انہوں نے بتایا کہ غلط راستے سے صحیح راستے پر آنے کا اللہ نے انعام دکھایا ہے۔ اس کے بعد میں نے داڑھی رکھ لی۔ 4 ماہ لگا کر واپس آیا تو میرے ڈاکو ساتھی خود ہی دور ہو گئے اور ماں مجھے کہنے لگی تم نے یہ کیا کیا؟ میں نے مزدوری شروع کر دی، لیکن میری ماں کہتی رہی اس سے کیا ہوتا ہے۔ ایک دن میں نے شب جمعہ میں مرکز کے امیر صاحب سے کہا کہ میری ماں یہ کہتی ہے۔ انہوں نے فرمایا کہ آج میں دعا کروں گا، تم بھی اللہ سے مانگو۔ صبح کے بیان کے بعد میں بیٹھا ہوا تھا کہ ایک بزرگ آئے اور کہنے لگے آج میری بیٹی کے ساتھ تمہاری شادی ہے۔ سنت کے مطابق میری شادی ہو گئی۔ میں نے یونیفارم کی دکان کھول لی۔ اب الحمدللہ میری والدہ نمازی ہے اور اپنی پہلی زندگی پر نادم ہوں۔ میرے لیے اور اپنے لیے روزانہ توبہ کرتی ہے۔ ہمارا گھرانہ دیندار ہے۔ میرا ایک بیٹا بھی ہے۔ میری دکان پر آج 12 ملازم کام کرتے ہیں۔ الحمدللہ یہ سب دعوت اللہ کی برکت سے ہوا۔ اللہ پاک ساری امت کو اپنا مقصد دعوت اللہ بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو دوستو یہ تھے تبلیغی جماعت کے چند واقعات، یعنی چند کارگزاریاں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس جماعت کے ساتھ ہمیں بھی جڑنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں اپنی اصلاح اور پوری امت تک یہ پیغام پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ دوستو امید کرتا ہوں ویڈیو اچھی لگی ہوگی، پسند آئے تو لائک شیئر کمنٹ لازمی کریں، اور اگر آپ ہمارے چینل AS انفارمیشن ٹی وی پر نئے ہیں تو اس کو لازمی سبسکرائب کریں، اور ساتھ میں دوستو بیل کے نشان کو دبانا نہ بھولیے گا تاکہ ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ دوستوں تک پہنچتا رہے۔ دوستو انشاءاللہ ملتے ہیں کسی نیکسٹ اچھی سی ویڈیو کے اندر، تب تک کے لیے اللہ حافظ، جزاکم اللہ خیر۔